سلام دوستان عزیز، لینگویجز ایٹ لمس کے پرشین فار بگنرز کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم فارسی زبان میں حروف اضافے یعنی پریپوزیشنز کا استعمال سیکھیں گے، جن کی مدد سے آپ کسی چیز، فرد یا جگہ کی سمت، نزدیکی، دوری اور لوکیشن وغیرہ بیان کر سکتے ہیں۔ اردو کے برعکس فارسی زبان میں حروف اضافے پوسٹ پوزیشنز کے بجائے پریپوزیشنز پر مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں کتاب میز پر ہے۔ یہاں پر حرف اضافہ ہے جو میز کے بعد آیا ہے، گویا اردو میں یہ پوسٹ پوزیشن ہے۔ فارسی میں پر یعنی آن کے لیے دو الفاظ رائج ہیں، بر اور روژے۔ چنانچہ یہ جملہ کہ کتاب میز پر ہے، فارسی میں لکھتے ہوئے بر یا روژے کو میز سے پہلے لکھا جائے گا، یعنی ہم کہیں گے کتاب بر میز است، کتاب بر میز است، یا پھر کتاب روژ میز است، کتاب روژ میز است۔ حروف اضافے کے استعمال میں فارسی زبان کی گرامر انگریزی سے نزدیک تر ہے، کیونکہ انگریزی میں بھی پوسٹ پوزیشن کے بجائے پریپوزیشنز کا استعمال رائج ہے۔ جیسا کہ مذکورہ جملہ انگریزی میں یوں لکھا جائے گا، The book is on the table۔ اس جملے میں on ٹیبل سے پہلے آیا ہے، جیسا کہ فارسی میں بر میز سے پہلے لکھا گیا ہے۔ لفظ روژے اور بر ایک دوسرے کے متبادل ہیں، یعنی دونوں الفاظ کے استعمال میں کوئی فرق نہیں۔ اب ہم اس پریپوزیشنز کے استعمال کے ساتھ کچھ جملے دیکھتے ہیں۔ ساعت بر دیوار است، ساعت بر دیوار است، یعنی گھڑی دیوار پر ہے۔ خانه روی خیابان است، خانه روی خیابان است، یعنی گھر سڑک پر ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ دیکھیے، مداد بر دفتر است، مداد بر دفتر است، یعنی پنسل رجسٹر پر ہے۔ فارسی کی ایک اور رائج پریپوزیشن زیر ہے، یعنی نیچے۔ زیر اسے بھی بر یا روژے کی طرح ناؤن سے پہلے لایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہنا ہو کہ ٹوکری میز کے نیچے ہے تو ہم لکھیں گے ثبوت زیر میز است، ثبوت زیر میز است۔ اسی طرح اس پریپوزیشن کے استعمال سے دیگر جملے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر گربه زیر پتو است، گربه زیر پتو است، یعنی بلی کمبل کے نیچے ہے۔ ایک اور جملہ دیکھیے، قلم زیر کتاب است، قلم زیر کتاب است، یعنی قلم کتاب کے نیچے ہے۔ فارسی زبان میں ایک اور پریپوزیشن نزدیک ہے، جس کے ذریعے ہم دو افراد یا اشیاء کے باہمی قرب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہنا چاہیں کہ گھر یونیورسٹی کے پاس ہے تو ہم یوں لکھیں گے، خانه نزدیک دانشگاه است، خانه نزدیک دانشگاه است۔ ایک اور مثال دیکھیے، ملتان نزدیک لاہور است، ملتان نزدیک لاہور است، یعنی ملتان لاہور کے قریب ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ بعض حروف اضافے کو اگلے لفظ سے نسبت دینے کے لیے کسرہ اضافت یعنی زیر کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ نزدیک اور زیرے، اور بعض کو بغیر کسرہ اضافت کے لکھا جاتا ہے، جیسے بیر۔ آخر میں ہم مختلف پریپوزیشنز کا ایک ساتھ استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔
किसी भी फ़र्द या चीज़ की दुरुस्त जगह या सिमत बयान करने के लिए जुमले में एक से ज़्यादा प्रेपोजिशंस इस्तेमाल की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर कमरे में पड़े हुए किसी कलम की दुरुस्त जगह बताने के लिए हम कह सकते हैं مداد روی میز نزدیک دفتر است. مداد روی میز نزدیک دفتر است. یعنی پینسل میز پر رجسٹر کے پاس ہے. اسی طرح کسی بلی کی موجودگی کے متعلق ہم یوں کہہ سکتے ہیں گربه نزدیک صندلی زیر فرش است. گربه نزدیک صندلی زیر فرش است. یعنی بلی کرسی کے پاس قالین کے نیچے ہے. یا پھر ہم کہیں گے گربه زیر درخت روی سبزه است. گربه زیر درخت روی سبزه است. یعنی بلی درخت کے نیچے سبزے پر ہے. ایک ہی جملے میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء یا افراد کی جگہ اور سمت بھی بیان کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قلم روی دفتر و گوشی زیر کتاب است. قلم روی دفتر و گوشی زیر کتاب است. یعنی قلم رجسٹر پر اور موبائل کتاب کے نیچے ہے. آج کے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ فارسی زبان میں حروف اضافے یعنی پریپوزیشنز کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور یہ اردو زبان سے کیسے مختلف ہے. ان کی مدد سے آپ کسی چیز یا فرد کی درست جگہ اور سمت، دو اشیاء یا افراد کا باہمی فاصلہ اور نزدیکی یا دوری کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.